آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ قرآن مجید کی سورت یاسین شریف کی ایک آیت کا عمل ہے، اور اس آیت کے شروع اور آخر میں ایک اسم مبارک لگانا ہے، اس کو لگا کر پڑھنا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک گلاس پانی کا اور ایک کھجور لے کر آپ نے اس کے اوپر یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے کے لیے نہ وقت کی قید ہے نہ دن کی قید ہے، بس مہینہ ماہ جمادی الاولیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ماہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اس میں آپ کسی دن بھی اس عمل کو صرف ایک بار کر لیں، 10 منٹ کے بعد آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کے معجزات دیکھیں گے۔ اس کی اتنی برکات ہیں، یہ آیت ہے جیسے قرآن مجید کا ایک دل ہے نا، وہ دل کیا ہے؟ وہ سورت یاسین شریف ہے جو قرآن مجید کا دل ہے۔ اسی طرح جو سورت یاسین شریف کا دل ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے جس کا آج میں عمل بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں انسان کے سارے وجود کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو تو باقی جسم بھی ٹھیک ہوتا ہے، اگر دل ٹھیک نہ رہے تو باقی وجود بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ ان سے پوچھیں جن کو بعض اوقات دل کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ عمل آپ جس حاجت کے لیے کریں، جس مقصد کے لیے کریں، مال و دولت کے لیے کریں یا بیماریوں سے شفا کے لیے کریں، شادی کے لیے کریں یا دشمنوں سے نجات کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کریں، یہ عمل دنیا کے ہر چھوٹے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ اس جیسا عمل نہ پہلے آپ نے کیا ہوگا اور نہ آپ کبھی کر پائے ہوں گے، اس لیے کہ یہ ماہ جمادی الاولیٰ میں کرنے والا عمل عام دنوں میں بعض لوگ کرتے ہیں لیکن ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا آج اس عمل کی برکت سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اس کے بارے میں اکثر لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی۔ آج میں جس بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ عمل کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس عمل کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھنے والے پر دوسرے لوگ مہربان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر امیر غریب اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اس میں تسخیر خلق کی تاثیر موجود ہے۔ ایک بزرگ کا قول تو یہ ہے کہ اسے اس میں پاک کو پڑھنے سے شہر و شہر و کریا کریا گاؤں گاؤں بستی بستی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طرف ان کا شورا ہوتا ہے، ان کا ڈنڈ کا بجرا ہوتا ہے اور ان کو ہر طرف سے محبتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہر شخص آپ کی عزت کرے، آپ کا احترام کرے، آپ امن و سلامتی میں رہیں، تو یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، گویا ہر غم ہر دکھ اور مصیبت آپ سے دور کر دیا جائے، تو اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ دیکھیں یہ سورت یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے، اور سورت یاسین شریف کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ حضرت سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا۔ ربیع اور مضر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس عظمت والی سورت کا نام سورت یاسین شریف ہے۔ یہ مضر اور ربیع یہ دو مشہور قبیلے تھے، ان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اللہ 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت انس سے دوسری حدیث پاک بھی مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہر ایک چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن پاک کا دل سورت یاسین ہے، جو سورت یاسین شریف پڑھے گا اس کی قرات کی وجہ سے اللہ 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے ہم نے وہ مشہور حدیث سنی ہے نا کہ جو بندہ بھی سورت اخلاص کو صرف اور صرف
3 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह जो बंदा इस सूरत को पढ़ेगा, अल्लाह पूरे 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब उस बंदे को अता फरमाएगा। ये इतनी मुबारक सूरत है। फिर ये पूरी सूरत नहीं, सिर्फ इसकी एक आयत पढ़नी है, उसके अव्वल आखिर लफ्ज सलाम आएगा, और ये सलाम जब लाएंगे तो सलाम का मतलब है सलामती। तो इंशाअल्लाह जैसी सलामती चाहती हैं उससे भी कई गुना ज्यादा सलामती मिलेगी। इसमें माल की सलामती होगी, जान की सलामती होगी, घर बार की सलामती होगी, औलाद की सलामती होगी। आगे चलकर मैं इसकी वजाहत करता हूँ जब मैं नाम बताता हूँ, जरा अमल को तवज्जो के साथ समझना है, क्योंकि देखें खवास के लिहाज से बहुत मुफीद और मुजर्रब है ये अमल। सलामती, रोजगार और अल्लाह की रहमत के असूल के लिए ये वजीफा बहुत ही मुअस्सर है। अब ये बात मैं नहीं कर रहा, ये अल्लाह वालों ने बताई है। वो फरमाते हैं दुश्मनों से के शर से बचने के लिए, दुश्मनों से अपनी और अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए जो बंदा भी इसको करेगा अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। अब जो शख्स चाहता है उसकी हिफाजत हो और उसको हर गम और मुसीबत और दुख उससे दूर कर दिया जाए, तमाम परेशानियों से उसको नजात मिल जाए, तो ये अमल बहुत ही पुरतसीर है। सिर्फ एक बार करने से तदाद और तरतीब और तरीका मैं बता देता हूं। जैसे मैंने अर्ज किया, पानी का एक गिलास अपने सामने रख लें, एक खजूर ले लें, कोई भी किसी भी किस्म की खजूर हो, इसमें जरूरी नहीं अजवा की हो, ईरानी हो, इराकी, कोई भी खजूर ले लें आप। उस खजूर के ऊपर आपने ये अमल करना है। उसके बाद उसका इस्तेमाल का तरीका भी मैं अर्ज करता हूँ। पहले अमल को समझ लें आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जैसे हम रूटीन वाइज है हर वजीफे के शुरू में दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अगर किसी को ये दुरूद पाक याद नहीं है तो फिर वो कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकता है। देखिए दुरूद पाक की जो तादाद है वो है 7 मरतबा। 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इस तरह मुकम्मल दुरूद पाक आप पढ़ेंगे। और जब अमल का आगाज करना है ताउज़ और तस्मीया पढ़कर नियत कर लेनी है। देखिए कुरान मजीद में हर मुश्किल बीमारी का हल मौजूद है, ये बात तयशुदा है दोस्तों, इससे कोई दूसरी राय है ही नहीं है कि कुरान मजीद हर मुश्किल बीमारी परेशानी का वाहिद हल है। जब इंसान हर जगह से उकता जाता है, हार जाता है, थक जाता है, कोई रास्ता उसके पास नहीं बचता, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो कुरान की तरफ, अल्लाह की तरफ रजू करता है। इसलिए आप पर वो नौबत आए, आप उससे पहले जिंदगी में सिर्फ एक बार ये या सलामों का अमल करके तो देखें। ये देखें आयत करीमा देखें, इसको पढ़ने का एक बड़ा खास बड़ा अहम तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, शायद इससे पहले आपने ना सुना हो ना पढ़ा हो। जब आपने इस अमल को मुकम्मल कर लेना है, खजूर के ऊपर दम किया तो खजूर पहले खा ली, बाद में दूध पानी वाले गिलास के ऊपर दम किया और वो पानी पी लिया। अब पानी की जगह आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध भी इस्तेमाल। इसी तरह वो लोग जिनको औलाद का मसला है, यानी कि औलाद नहीं हो रही या उनके वो जो जरासीम है वो कम है, इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला उसमें भी आसानी, यानी कि कोई ऐसा मसला है ही नहीं है कि जो हल ना होता हो। बस अकीदा मजबूत होना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का इरशाद है और हम कुरान मजीद में वो चीज उतारते हैं जो शिफा और रहमत है ईमान वालों के लिए। और सूरत यासीन शरीफ की ये आयत करीमा को सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, बहुत से पोशीदा इसरार है इसके अंदर, बेशुमार इसके फजाइल, हर किस्म के अमराज से शिफा का वाहिद हल है। हर चीज का दिल है कुरान मजीद का, ये दोस्तों दिल है। तो इसलिए ये सूरत यासीन शरीफ, आजकल काले इल्म और काले जादू का मर्ज बढ़ता जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई हर घर में इस मर्ज में मुब्तला होता हुआ नजर आता है। ये अमल उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है और जो काले इल्म की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। किसी पर काला इल्म है, किसी पर कोई जादू है, किसी पर कोई असरात है, किसी पर कोई असरात है। तो हर एक चीज के लिए, मतलब दुनिया का कोई छोटे बड़े से बड़ा
مسئلہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے فوری طور پہ حل ہوتا ہے۔ زیادہ پریشانی اگر کسی پر بھی کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایسا اثر موجود ہے تو آپ نے صرف اور صرف جیسے میں نے کہا پانی کا گلاس کھجور لے کر اس کے اوپر دم کر کے آپ نے پینا ہے، اسی وقت صرف 10 منٹ کی دوری پر آپ اس عمل کا معجزہ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے اس ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، یا سلام، یہ شروع میں بھی سلام کا لفظ لگایا ہے، آخر میں بھی لفظ سلام کا استعمال کیا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، اس کے دو طریقے ہیں، دونوں میں بتا دوں گا، جو آپ کو آسان لگے آپ دونوں میں سے اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ مطلب جو آپ کو آسانی کے ساتھ جس کے کرنے میں آپ کو آسانی محسوس ہو آپ وہ عمل کر لیں، بس اتنا سا کام ہے۔ آپ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے جیسے میں نے درود پاک عرض کیا ہے، اور اس کے پڑھنے کا میں نے طریقہ آپ کو جو عرض کیا ہے نا بالکل سیم اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی آپ دوستوں سے اس کے پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ غلطی ہو جانا یہ بہت وظیفے کے اندر بہت ایسی نہ برداشت کرنے والی بات ہے کہ آپ وظیفہ کرتے ہیں پھر اس کے اندر غلطیاں کریں تو یہ ناقابل برداشت ہے، اس لیے کہ پھر آپ مشکلات کا مزید شکار ہو جائیں گے، آپ فائدے کی بجائے نقصان میں چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ وظائف کے اندر غلطی نہ کریں، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے مکمل ویڈیو کو دیکھیں، اچھے طریقے سے سمجھیں، پھر عمل کو کریں۔ کون سا کوئی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اب دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص لوگوں میں آرے کا دل عزیز بننا چاہتا ہے، عزت میں اضافہ چاہتا ہے، مال میں برکت چاہتا ہے، ہر قسم کی برائی ختم کر کے اپنی طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا کرنا چاہتا ہے، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، بیماریوں سے شفا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد کی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے، تو اس عمل کو ضرور کرے۔ یا جس کی اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی، تو وہ اس کو ضرور ایک مرتبہ عمل کو کر کے وہ پانی اپنی اولاد کو پلا کے دیکھے، پھر دیکھنا کیسے اس کے اوپر رحمتیں برستی ہیں، کیسے فرما برداری اس کو ملتی ہے، کیسے تمام مسائل کا حل ملتا ہے۔ اس لیے کہ اس عمل کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس بندے کا انجام بھی خیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور امن اور سلامتی جس گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد میاں بیوی میں سلوک اتفاق نہ رہتا ہو اور اسی بات پر لڑائی جھگڑے کی نوبت پہنچی ہو کہ اس صورت میں آپ نے اس وظیفے کو صرف ایک بار کر کے وہ پانی دونوں پی لیں یا وہ آدھی آدھی کھجور دونوں کھا لیں، انشاءاللہ تعالی فوری طور پر اس عمل کا فیض، اس عمل کی برکت ملتی۔ کسی بھی خاص مقصد کے لیے، کسی بھی خاص حاجت کے لیے، کسی بھی خاص مرض سے شفا کے لیے، کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر اس عمل کا فیض آپ کو ملے گا۔ تو کیونکہ دیکھیں اس کا بڑے کمالات ہیں اس کے۔ اب سلام قولا من رب الرحیم، یا سلام، یہ الفاظ اس طرح مکمل کرنے، یعنی سلام قولا من رب الرحیم، یا سلام، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یا سلام۔ آپ نے اس ترتیب اس کو پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، یہ اس کا خاص خیال آپ نے رکھنا ہے، یعنی کہ دونوں کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یا سلام، ایک مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، یا سلام، دو مرتبہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ میں اب اس سے بڑھ کر کس ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ سے غلطی، دیکھیں میں تو ہر ایک چیز کو بالکل واضح طور پہ ایک ایک لفظ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے اس عمل کے فیض سے۔ دیکھیں اس میں حسد کا علاج ہے، اس میں بغض کا علاج ہے، اس میں کینے کا علاج ہے، لالچ کا علاج ہے، نفس پرستی کا، خود غرضی کا، غصے کا، بخل کا، تکبر کا، غفلت کا، ایسی برائیاں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں، انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کرتی ہیں، ان تمام کا علاج موجود ہے۔ اس لیے دوستو بچوں میں اچھے اخلاق پیدا کرنا، اپنی اولاد میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے یہ بڑا بہترین عمل ہے، بڑا بہترین عمل ہے۔ اب دیکھیں نا اس کا اول آخر یہ جو آیت نمبر ہے نا، یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے،
58, ٹھیک ہے. اور اس کے اول آخر دیکھیں کیسا، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل بہلانے والوں کا بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہ ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گی، اس لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے، مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا. دیکھیں کتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے، کتنا پیارا ہے. قیامت کے دن جنت والے دل بہلانے والے کاموں میں، پھر اسی طرح بیویاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے، اور اسی طرح یہ ساری آیتوں کا یہ مفہوم ہے. اور پھر اسی طرح ان پر مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر سلام فرمائے گا، خواہ وہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر. یہ خدا کا سلام والی نعمت اور فضیلت سب سے عظیم محبوب مراد ہے. فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے تم پر تمہارے رب والے سلام کا رب ہے، یعنی کہ تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام ہے. کس قدر مبارک وہ شخص، کتنا خوش نصیب ہوگا. قیامت کے دن بھی اس کا نفع اس کو مل رہا ہے، دنیا میں بھی اس کو اس کا نفع مل رہا ہے. اسی طرح بواسیر، شوگر، بلڈ پریشر، ان تمام امراض، یہ کتنی خطرناک بیماریاں ہیں، کتنی بڑی خطرناک ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں قرآن مجید، یہ ایسی بیماریاں جو جس سے ڈاکٹر بھی اکتا جاتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ایسی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس سے ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دیتا ہے. تو آپ نے یہ امراض بھی دیکھے، پھر جانے کا نام نہیں لیتے، جس کو لگ جاتے ہیں نا اس سے جان ہی نہیں چھوٹتی. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ایسے موذی امراض سے بچنے کے لیے آپ اس عمل کو ایک مرتبہ، ویسے بھی اگر کوئی نہ بھی ہو تو آپ نے ایک مرتبہ ویسے ہی کر لیں اس عمل کو. تو اس کا پہلا طریقہ جو میں نے عرض کیا ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آخر بھی درود پاک پڑھنا ہے جتنی تعداد میں نے عرض کیا ہے، اور دونوں کو ملا کر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے. ایک تسبیح لے لینی ہے دانوں والی، جو دانوں والی تسبیح ہوتی ہے نا، آپ نے اس کے دانے گن لینے ہیں، جو 100 دانوں والی بڑی تسبیح ہوتی ہے نا، آپ نے وہ تسبیح لے لینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے. آنکھیں تب کھولنی ہے جب آپ ایک تسبیح مکمل پڑھ لیں گے، یعنی کہ 100 مرتبہ جب مکمل پڑھ لیں گے پھر آپ نے آنکھیں کھولنی ہے، اور آنکھیں کھول کر اب کھجور کے اوپر اور پانی کے اوپر دم کر دینا ہے. اور پھر آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں میں جو چیز آپ کو بڑی واضح طور پہ بتانے لگا تھا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے. جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی اور صفت کی بنا پر اس میں پھر سلامتی پیدا کر دیتا ہے. جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بد امنی کے بعد بھی پھر امن و سلامتی پیدا کر دیتا ہے. انسان کو عموماً 4 چیزوں میں انتہائی سلامتی کی بے حد ضرورت پیش رہتی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، اس دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، اور جان سلامت مانگتا ہے کہ اس کی جان کو، اس کے وجود کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہر وقت اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ کہتا میرا مال بھی سلامت رہے، کہ اس کے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کا مال غرق نہ ہو، اس کے مال میں کسی قسم کی کمی نہ آئے، بلکہ دن بدن وہ اضافہ چاہتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا مکان بھی سلامت رہے. جب ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارنے سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس بندے کی سلامت رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ بندہ مرنے تک انشاءاللہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور ہماری ایک دعا ہوتی جمعۃ المبارک کے دن خصوصی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے نا، صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور بضرور دعا میں شامل کر لیا جائے گا. دوسرے نمبر پر یہ بات میں عرض کرتا چلوں، ایک تو طریقہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے بغیر گنتی کے آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، صرف اتنا، یا سلام 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 یا سلام، پورے گھڑی کے 10 منٹ آپ نے پڑھتے رہنا ہے.
صرف اتنا ایک لفظ پر پڑھنا ہے. اگر وہ جو میں نے پہلا طریقہ بتایا اس میں پوری آیت کریمہ ہے، یعنی سلام قولا من رب الرحیم یا سلام، سلام قولا من رب الرحیم یا سلام. ایک وہ طریقہ، دوسرا یہ ہے، اس میں آپ نے 10 منٹ تک اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے. یا سلام 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 یا سلام. تو یہ دونوں طریقے میں نے عرض کر دیے. پھر 10 منٹ کے بعد آنکھیں کھول کے آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اور پھر وہ آپ نے جیسے میں نے بتایا ہے اس طرح استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے صرف 10 منٹ کے بعد آپ اس کے نظارے خود دیکھیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.